اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. آج ہم فہم رمضان کورس کی تیسری کلاس میں شریک ہو رہے ہیں، اور آج ہم جن موضوعات کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے اور جو سوالات انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں ڈسکس کیے جائیں گے آپ کے سامنے بورڈ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان کا جواب بھی دیتا جاؤں گا، اور انشاءاللہ جو وضاحت ضروری ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ. آج کے سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ حضرات کو اس بات کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہم نے پڑھا ہے اور صحابہ کرام کا جو معمول ہم نے پڑھا ہے، تو کیا اس بات کا تقاضا ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے کہ ہم وہ معمول اپنی زندگی میں لے کر آئیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہے، صحابہ کرام کے ساتھ نسبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن یہ ایک سوال ہے، کیا ہم اس معمول کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے، اور ہمارے اندر وہ جذبہ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے، اور اس محبت کے ساتھ ساتھ عملی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آتے تھے. تو میں اس پر دو تین واقعات آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام صرف زبانی کلامی محبت نہیں کرتے تھے. جس طرح ہم محبت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جان بھی آپ پر قربان ہے، اور آپ جو ہے ہمیں آپ کے اوپر جان بھی قربان کرنی پڑی قربان کر دیں گے، بچے قربان کرنے پڑے کر دیں گے. یہ زبانی کلامی تو بہت ناموس پر جان بھی قربان ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ کیا ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ ایک ہمارا تعلق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایک تعلق ہے صحابہ کرام کا. تو صحابہ کرام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے تھے، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لازم رکھتے تھے. میں آپ حضرات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ صحابہ کرام کی جو محبت تھی اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ مذاکرات کرنے کے لیے ایران کے بادشاہ کے دربار میں موجود ہیں. وہاں پر کھانے پینے کا بھی سامان سامنے آ گیا، اور کھانا کھاتے کھاتے ہاتھ سے ایک نوالہ نیچے گر گیا. تو سنت یہ ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ سے کھانا کھاتے کھاتے کوئی چیز نیچے گر جائے اور وہ صاف کر کے کھانے کے قابل ہو تو اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ شاید اسی نوالے میں ہی سارے کھانے کی برکت ہو، جس کو جو زمین پر گر گیا ہے. تو سنت یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے. تو وہ صحابی سنت کی غرض سے اس نوالے کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکے. ساتھ بیٹھے ہوئے بندے نے آپ کو ٹوکا اور آپ کو کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ کیا لوگ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان تو بڑے بھوکے ہوتے ہیں، ایک ایک نوالے کو بھی نہیں چھوڑ رہے. تو انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا جو آج بھی کتابوں کی اوراق کا زینت بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بیوقوف لوگوں کی وجہ سے اپنے پیارے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ سنت نہیں چھوڑی جا سکتی. ان لوگوں کو ناراض ہونا ہے تو ناراض ہوں، کچھ برا بھلا کہنا ہے تو برا بھلا کہیں، کچھ ہمارے بارے میں غلط خیالات لانے ہیں تو لاتے رہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا.
ایسے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت رکھنے والے تھے۔ ایک اور واقعہ آپ حضرات کی گوش گزار کرتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے مقام پر، جہاں پر صلح ہو رہی تھی، اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا کہ وہاں جا کر لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم کوئی لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا کام ہے، مقصد ہے عمرہ کریں گے، جانوروں کو ذبح کریں گے، اپنے احرام کھولیں گے، واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ اتنے عرصے بعد ہم آئے ہیں مکہ مکرمہ، یاد آ رہا ہے، عمرہ کرنا ہے ہم نے، اور کوئی مقصد لڑائی کرنا نہیں ہے، بس آپ جا کر ان کو سمجھائیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں پر ان کے مسلم رشتہ دار بھی رہتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے مکہ مکرمہ، تو ان کے چچزاد بھائی نے یہ کہا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ یہاں مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کا جو ازار ہے وہ ٹخنوں سے بھی اوپر ہے، پنڈلی تک آیا ہوا ہے۔ آپ کی کا ازار، جس کو ہم شلوار کہتے ہیں، ٹخنوں سے بھی اوپر ہے اور پنڈلی تک آپ کی ازار آئی ہوئی ہے۔ یہاں جو قریش مکہ اور سردار ہیں ان کو اچھا یہ لگتا ہے کہ ازار نیچے ہو، لٹکا ہوا وہ زمین پر گھسٹتا جا رہا ہو، یہ ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ اپنا ازار نیچے کر لیں، اپنا ازار نیچے کر لیں۔ تو آپ ازار نیچے کریں گے، ان کے دل میں آپ کی محبت آئے گی، ممکن ہے وہ آپ کی بات کو تسلیم کر لیں اور آپ کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ برا بھلا کہنا ہے یا اچھا کہنا ہے، عزت رکھنی ہے یا بے عزتی کرنی ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالت میں دے کر آیا ہوں کہ آپ کا ازار جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک موجود تھا۔ ان لوگوں کی وجہ سے میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک تو وہ لوگ تھے صحابہ کرام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، عملی طور پر محبت کیا کرتے تھے، صرف زبانی کلامی محبت کا نعرہ نہیں تھا۔ جس طرح ہم لوگ ہیں، ہم بھی حضور سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں سنت پر عمل کریں گے تو اپنے خاندان کو کیا منہ دکھائیں گے، ہمیں لوگ مختلف قسم کے القابات سے پکاریں گے، یہ تو جو ہے نا وہ مسجد کا ہی ہو کر رہ گیا، یہ تو تبلیغی ہو گیا، یہ تو ملا بن گیا، اس طریقے سے الفاظ لوگ ہمارے پر کسیں گے۔ لہٰذا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آتے۔ ہماری شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہی ہوتی ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں تو بس نماز کے وقت اوپر کھینچ لیتے ہیں، باقی ساری زندگی میں جو شلوار ٹخنوں سے نیچے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ حضرات کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس درس سے یہ سیکھ کر جائیں، یہ سبق حاصل کر کے جائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کا معمول جاننے کے بعد تو ہم اس بات کو اپنی زندگی میں لازم کریں گے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، معمول کا حصہ بنائیں گے، تب جا کر ہماری زندگی تبدیل ہوگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا قرب حاصل ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ سارے ساتھی اس کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا جو تیسرا سبق ہے، تیسری کلاس ہے، اس میں جو سوالات انشاءاللہ ڈسکس کیے جائیں گے، یہاں سے کچھ ہمارے روزے سے متعلق اب مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ ہمارے جو 2 کلاسیں ہو چکی ہیں اس میں ہم نے فضائل سنے ہیں، روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، رمضان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، شعبان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے اور شعبان کے مہینے کی کیا معمول ہے، یہ ساری باتیں ہم نے الحمدللہ بیان کر لی ہیں۔ لیکن آج سے جو آگے کلاسیں شروع ہونے لگی ہیں، جو آگے سبق شروع ہونے لگا ہے، اس کا تعلق مسائل کے ساتھ ہے، تو مسائل سیکھنے بھی چاہیے۔ مسائل سیکھیں گے تو انشاءاللہ زندگی تبدیل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی۔ تو ہمارا آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ روزے جو ہوتے ہیں یہ کتنی اقسام کے ہوتے ہیں، روزے کتنی اقسام کے ہوتے ہیں اور ان سے متعلق جو مختصر جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ تو اس سوال کو میں ذرا اس کی وضاحت کروں گا کہ دیکھیں روزے کئی اقسام کے ہوتے ہیں، کئی اقسام کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہوتی ہے ایسا روزہ جو کہ فرض بھی ہو اور معین بھی ہو، فرض معین کا روزہ،
ایسا روزہ جو فرض بھی ہو اور کیا ہو، معین بھی ہو۔ فرض کا مطلب ہے کہ وہ روزہ رکھنا فرض ہے، اور معین کا مطلب کہ اس کے لیے وہ وقت بھی معین ہے کہ کس وقت میں وہ روزہ رکھنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو بڑے بچے ہیں، نوجوان بچے ہیں، یہ ان چیزوں کو نوٹ بھی کریں، انشاءاللہ پیپر میں بھی آئیں گی چیزیں۔ تو وہ روزہ جو کیا ہے، فرض بھی ہے، اور معین کا مطلب جس روزے کو رکھنے کا وقت بھی کیا ہے، معین ہے۔ اس کی مثال کیا ہے، رمضان کے روزے۔ رمضان کے روزے فرض بھی ہیں، اور ان کا وقت بھی کیا ہوتا ہے، معین ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جا کر روزے رکھنے ہیں۔ ایک قسم یہ ہوگی۔ دوسری قسم ہوتی ہے فرض تو ہے لیکن غیر معین ہے۔ روزہ ہے تو فرض، لیکن اس کے رکھنے کا وقت کوئی معین نہیں ہے، طے شدہ وقت نہیں ہے، آپ جب چاہے رکھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ایسا جس کے رمضان کے روزے رہ گئے ہیں، قضا ہو گئے ہیں، اب اس نے بعد میں کیا کرنی ہے، قضا کرنی ہے۔ اب قضا جو ہے یہ کرنا لازم یا فرض ہے، لیکن معین نہیں ہے، آپ جب چاہیں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ تو فرض غیر معین کا روزہ یہ دوسری قسم ہوگی۔ تیسری قسم جو روزوں کی ہے وہ کیا ہے، وہ ہے واجب معین۔ ایسا روزہ جس کا رکھنا واجب ہے، لیکن اس کے لیے وقت بھی طے ہے، اسی وقت پہ جا کے رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں انشاءاللہ جمعہ کے دن جا کے روزہ رکھوں گا، جمعہ کے دن جا کر کیا کروں گا، روزہ رکھوں گا۔ اب یہ روزہ رکھنا واجب بھی ہے کیونکہ نظر مانی ہے، اور معین بھی ہے کہ اس کے رکھنے کا وقت بھی طے ہے، وہ جمعہ کا دن، وہ ہے کیا ہے، جمعہ کا دن۔ تو یہ ہو گیا واجب معین۔ ایک ہوتا ہے واجب غیر معین، ہے تو واجب لیکن وہ ہے کیا، غیر معین، کہ آپ اس کو جب چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس روزے کا رکھنا کیا ہے، واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے اس نے نظر مانی، انہوں نے کہا میرا فلاں کام ہو گیا نا تو میں 2 روزے رکھوں گا، وقت طے نہیں کیا کب رکھوں گا، جمعرات کو رکھوں گا، پیر کو رکھوں گا، اس مہینے میں رکھوں گا، بعد میں رکھوں گا، یہ کوئی طے نہیں کیا۔ تو نظر کا روزہ ہے لیکن معین نہیں ہے، تو یہ روزہ رکھنا واجب تو ہے لیکن غیر معین۔ یہ کس کی مثال یہ بنی۔ اسی طریقے سے ایک اس کی مثال یہ، ایک بندے نے نفلی روزہ رکھا، نفلی روزہ رکھ کے توڑ دیا، نفلی روزہ رکھ کے کیا کر دیا، توڑ دیا۔ اب اس روزے کی قضا کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ نفلی روزہ رکھا اور رکھنے کے بعد توڑ دیا، اس کی قضا کرنا واجب ہے، لیکن یہ غیر معین ہے، جب چاہے گا اس کی قضا کر سکتا ہے، پہلے مہینے بھی کر سکتا ہے، دوسرے مہینے بھی کر سکتا ہے، کسی بھی دن جا کر اس کی قضا کر سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا واجب غیر معین۔ تو 4 اقسام ہو گئی، فرض معین، فرض غیر معین، واجب معین اور واجب غیر معین۔ سمجھ آ رہی ہے سب بچوں کو ماشاءاللہ۔ 5ویں قسم کیا ہوتی ہے، سنت روزہ۔ فرض نہیں ہے، روزہ کیا ہے، سنت ہے۔ مثال کے طور پر محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ رکھنا کیا ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے نا، 10ویں محرم کا روزہ رکھنا کیا ہے، سنت ہے۔ ایسے ہی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ہے 9 ذی الحجہ، تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ بھی کیا ہے، سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایام 20 کے روزے، ایام 20 کے روزے، یعنی یہ وہ روزے ہوتے ہیں جو ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا۔ ان دنوں کو ایام 20 اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان دنوں کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں اور دن بھی کیا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان دنوں کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں اور دن بھی روشن ہوتا ہے، اس لیے ان دنوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ اور ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو سنت روزے کون کون سے ہوگے، 10ویں محرم الحرام کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ اور ایام 20 کا روزہ۔ اس کے بعد ایک روزہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفل روزہ، نفل روزہ، جس کا رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نفل روزہ جسے کہتے ہیں۔ نفل روزہ کیا ہوتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے، شوال کا۔ تو شوال کے 6 روزے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، نفل۔
شوال کے 6 روزے کیا ہوتے ہیں؟ وہ نفل، کہ پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، عید کا روزہ اور جمعرات کا روزہ اگر کوئی بندہ رکھے تو یہ بھی ایک نفلی روزہ ہوتا ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو سنت روزے کے بعد ایک نفل روزہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ روزے ایسے ہوتے ہیں جن کا رکھنا ناپسندیدہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مکروہ تنزیہی، کم درجے کا ناپسندیدہ عمل، مکروہ تنزیہی ہے ناپسندیدہ عمل لیکن کم درجے کا۔ دیکھیں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ ہمیشہ ہفتے کے دن کا روزہ رکھوں گا، طے کر لیتا ہے، کسی دن کو طے کر لیتا ہے، تو ایک خاص دن کو طے کر کے روزہ رکھنا اور اسی کا معمول بنا لینا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ یہ آگے چلتے چلتے جا کر کیا بن جائے گا؟ بدعت بن جائے گا۔ اس لیے کہ ایک خاص دن کو آپ عبادت کے لیے کیا کر لیں؟ خاص کر لیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مکروہ تنزیہی ہے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ، اگر صرف بندہ خاص کر لے کہ میں نے صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، صرف کیا کرنا ہے؟ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ہے۔ 10ویں تاریخ کے روزے کے ساتھ ساتھ اگر 11ویں کا ملا لے گا یا ساتھ ساتھ کس کا ملا لے گا؟ 9ویں کا ملا لے گا تو یہ سنت روزہ بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ خاص کر لے کہ میں نے صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس کے بعد جو روزہ آتا ہے جس کا رکھنا ہے ہی ناپسندیدہ اور بڑے درجے کا ناپسندیدہ، جس کو ہم کہتے ہیں مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی، یعنی یہاں پر روزہ رکھنا ہے ہی حرام، ناجائز ہے۔ وہ کون کون سے روزے ہیں؟ وہ روزہ ہے عید الفطر کا روزہ، عید الفطر کا روزہ، عید الفطر کا روزہ، یہ روزہ رکھنا جو ہے نا یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے 2 روزے، عید الاضحیٰ کے 2 روزے کون کون سے؟ 10ویں تاریخ کا روزہ اور اس کے بعد 11ویں تاریخ کا روزہ، پھر 12 اور 13 کا روزہ۔ یہ جو عید کے بعد کے 2 دن بھی ہوتے ہیں جن کو ایام تشریق کہتے ہیں، ان دنوں کے اندر بھی روزہ رکھنا کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ عید الفطر کا روزہ یہ بھی حرام ہے، عید الاضحیٰ کا روزہ یعنی کہ 10ویں ذی الحجہ کا، پھر 11، 12 اور 13 جو ایام تشریق ہوتے ہیں ان کے اندر بھی روزہ رکھنا یہ کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ تو یہ ساری اقسام آپ کے سامنے آ گئی جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں فرض معین، فرض غیر معین، واجب معین، واجب غیر معین، سنت روزہ، نفل روزہ، اور اس کے بعد مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی۔ کتنی اقسام کے روزے ہمارے سامنے آ گئے، کتنی اقسام کے روزے ہمارے سامنے آ گئے۔ تو ان میں سے جو روزے رکھنا جائز ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، جو ناجائز ہے ان سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، سوال یہاں پر پیدا کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے سنت روزے پڑھے ہیں کہ کون سے روزے؟ ایام 20 کے۔ ایام 20 کون کون سے ہوتے ہیں؟ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15۔ وہاں پر ہم نے کیا دیا؟ سنت روزہ۔ اور مکروہ تحریمی کے اندر ہم نے ایک بات پڑھی کہ روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، کون سے والے دنوں میں؟ عید الاضحیٰ کا روزہ کے دن کا روزہ، 10ویں ذی الحجہ کا، اور اس کے بعد 11، 12 اور 13 ایام تشریق کے روزے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ 13 تاریخ کو روزہ رکھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ گناہ کرے گا ذی الحجہ کے مہینے میں۔ اور ادھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ 13 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ 13 تاریخ کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو وہاں ہم سنت کہہ رہے ہیں اور یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس بات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ ایام 20 کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو ذی الحجہ کے مہینے میں وہ کیسے پوری کرے گا؟ ذی الحجہ کے مہینے میں وہ سنت کیسے پوری کرے گا؟ بات سمجھ آئے گی سوال آپ کو؟ ایام 20 کے روزے رکھنا کیا ہے؟ سنت۔ 13، 14، 15 تاریخ کا سنت عمل ہے، روزے رکھنے چاہیے۔ لیکن ذی الحجہ کے مہینے میں 11، 12 اور 13 تاریخ کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہ سنت اس مہینے میں کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب سمجھے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایام 20 کے جو روزے ہوتے ہیں ہر مہینے کے 3 روزے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا یہ کبھی معمول آگے پیچھے بھی ہوتا تھا، اس لیے وہ سنت موقدہ نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے،
بلکہ یہ 3 دن کے جو روزے ہوتے تھے ہر مہینے میں آگے پیچھے بھی ہو جاتے تھے، آگے پیچھے بھی ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی بندہ ہر مہینے کی یہ سنت زندہ کر رہا ہے اور وہ کرتے کرتے ذی الحجہ کا مہینے میں آ گیا تو اس کو چاہیے یہ 3 روزے کسی اور دنوں میں رکھ لے، 3 روزے کسی اور دنوں میں رکھ لے، سنت زندہ ہو جائے گی، سنت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے ذی الحجہ کے مہینے میں 13 تاریخ کا روزہ رکھنا جو حرام ہے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سنت ایسی ہے جو کہ اللہ کے رسول کبھی کبھی آگے پیچھے بھی کر لیا کرتے تھے، کوئی ایک فکس وقت مقرر نہیں تھا۔ اس لیے اگر ہم یہ 3 دن کے روزے کی سنت زندہ کرنا چاہتے ہیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ان روزوں کے حوالے سے کچھ احکام ہیں، یہ جو ہم اقسام پڑھ چکے ہیں روزوں کی، ان کے حوالے سے کچھ احکام بھی ہیں۔ ایک یہ کہ ان روزوں کی نیت کب کریں گے، ان روزوں کی نیت کب کریں گے، تو اس حوالے سے 2 موٹے موٹے اصول ہم نے یاد رکھنے ہیں۔ 2 موٹے موٹے اصول کیا ہیں جی؟ ایک ہے فرض معین کا روزہ، ایک ہے واجب معین کا روزہ، اور ایک ہے نفل روزے۔ فرض معین کا روزہ، واجب معین کا روزہ، اور تیسرے کون سے؟ نفل روزے۔ یہ 3 قسم کے روزے ایسے ہیں اگر ان کی نیت کسی بندے نے رات کے وقت نہیں کی، صبح صادق کے وقت نہیں کی، دن شروع ہو گیا اور نصف النہار شرعی، نصف النہار شرعی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، اس سے پہلے اگر نیت کر لی کہ میرا آج روزہ ہے، روزہ پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان 3 قسم کے روزوں کی نیت نصف النہار شرعی تک کی جا سکتی ہے، اگر پہلے نیت نہیں کی تو یہاں سے پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے، روزہ درست ہو جائے گا، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ صبح صادق سے لے کر بعد تک روزہ ہی چل رہا ہے، کھایا پیا کچھ بھی نہیں ہے، اور بندہ کہتا ہے روزہ ہے، روزہ شمار ہو جائے گا۔ اب نصف النہار شرعی کیا ہوتا ہے؟ نصف النہار شرعی کیا ہوتا ہے یہ میں کل سنوں گا پھر آپ نے بات سے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے توجہ سے بات سن لی۔ نصف النہار شرعی کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ سمجھیں شرعی دن کیا ہوتا ہے، شرعی دن کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ جا کر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نصف النہار شرعی تبھی نکلے گا۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے صبح صادق، جس وقت ہمارا فجر کا وقت کیا ہو جاتا ہے، نماز کا، فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ صبح صادق کے وقت مثال کے طور پر ہمارا ٹائم ہوتا ہے 6 بجے، ٹائم کیا ہو گیا؟ 6 بجے صبح صادق ہوتی ہے، اور ادھر آ کر مغرب کی اذان ہوتی ہے شام 6 بجے، مثال کے طور پر شام 6 بجے۔ تو صبح 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک کتنے گھنٹے بن گئے؟ 12 گھنٹے۔ ان کا آدھا کر لیں، آدھا کریں گے تو ٹائم کیا بنے گا؟ نہیں، دن کا ٹائم کیا بنے گا؟ 12 بجے کا، ایسا ہی ہے نا؟ آدھا ٹائم کیا بنے گا؟ 12 بجے۔ اس سے معلوم یہ ہوا اگر ایک بندہ دن کے 12 بجے سے پہلے ان 3 قسم کے روزوں کی نیت کر لے گا تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ شمار ہو جائے گا، اس کا روزہ شمار ہو جائے گا۔ وہ 3 قسم کے روزے کون کون سے ہیں؟ فرض معین، واجب معین اور نفل روزے۔ ان روزوں کی نیت نصف النہار شرعی سے پہلے کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ کھایا پیا کچھ نہ ہو اور روزے کے خلاف کوئی کام نہ کیا ہو۔ دوسری قسم کے روزے جو ہوتے ہیں جن کی نیت ہم نے صبح صادق سے پہلے کرنی ہے، صبح صادق سے پہلے کرنی ہے، تب جا کر وہ روزہ شمار ہوگا۔ وہ کون کون سے روزے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں واجب غیر معین، فرض غیر معین، واجب غیر معین اور فرض غیر معین۔ ان قسم کے روزوں کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنی ہوگی، رات کے وقت کر لیں، تہجد کے وقت کر لیں، صبح صادق سے پہلے نیت کرنی ہوگی کہ میں اب روزہ رکھنے لگا ہوں، میرا آج سے روزہ ہوگا۔ تو یہ جو کام ہے یہ نیت کرنا لازم ہوگی، وگرنہ صبح صادق ہو جائے اور بندے کا دن شروع ہو جائے اور بعد میں نیت کرتا ہے تو روزہ اس سے اس کا شمار نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ یہ روزوں کی نیت کے حوالے سے بڑا اہم مسئلہ تھا۔ روزے کی اقسام بھی آپ کے سامنے آ گئی اور روزے کے موٹے موٹے احکام بھی آپ کے سامنے آ گئے۔ دوسرا سوال جو ہمارا آج کے درس کا ہے وہ ہے کہ روزے کی فرضیت کی شرائط کیا ہے؟ روزہ فرض ہوتا ہے تو فرض ہونے کی شرائط کیا ہے؟ کس بندے پہ روزہ فرض ہوگا؟
اس کی شرائط کے ہیں موٹی موٹی. نمبر ایک بات یہ کہ مسلمان ہو، غیر مسلم پہ روزہ فرض نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مسلمان جس پہ روزہ فرض ہے وہ بالغ بھی ہو. وہ کیا ہو؟ بالغ بھی ہو. اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ بالغ ہونے سے کیا مراد ہے. دیکھیں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسا لڑکا یا لڑکی کہ جن کی اندر بلوغت کی علامات پائی جاتی ہیں. بلوغت کی علامات آ جاتی ہیں. بلوغت کی علامات ہیں، مثال کے طور پر انزال ہو جائے لڑکے کو یا لڑکی کو تو وہ بلوغت کی علامت ہے. احترام جیسے ہم کہتے ہیں تو یہ بلوغت کی علامت ہے. لڑکی ہو تو اس کو ظاہر ہے ناپاکی آنا شروع ہو جائے جو ماہواری ہوتی ہے تو اس سے بھی کیا ہو جائے گی، اس کی وہ ہے کہ یہ بلوغت کی علامت شمار ہوگی. جو ہی علامت پائی جائے گی تو لڑکی بالغ اور لڑکا بالغ. لیکن اگر یہ علامات ظاہر نہیں ہوئی، لڑکے کی عمر چلی جا رہی ہے، لڑکی کی عمر چلی جا رہی ہے، 10 سال ہوں گے، 11 سال ہوں گے، 14 سال ہوں گے، 15 سال تک اگر یہ علامت نہیں آئی تو 15 سال کے بعد خود بخود لڑکا اور لڑکی کیا شمار ہوں گے؟ بالغ شمار ہوں گے. بات سمجھ آ گئی؟ علامت ظاہر ہو جائے تو کیا ہو جائیں گے؟ بالغ اسی وقت سے. 12 سال کے ہیں، 11 سال کے ہیں، 13 سال کے جب بھی. لیکن اگر کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو پھر عمر کون سی ہے؟ 15 سال. تو 15 سال میں یہ لڑکا لڑکی کیا شمار ہوں گے؟ بالغ شمار ہوں گے. تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ پھر فرض ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی؟ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک حدیث بھی سناتا ہوں. حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع. اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جبکہ بچے کتنے سال کے ہوں؟ 7 سال کے ہوں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا اور ان بچوں کو مارو. وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 اس حال میں کہ وہ کیا ہو چکے ہوں؟ 10 سال کے ہو چکے ہوں. یعنی 7 سال کی عمر سے بچوں کو نماز کا کہنا شروع کر دیں، نماز کی ترغیب دینا شروع کر دیں. لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتے اور 10 سال کے ہو گئے ہیں تو نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹ ڈپٹ اور کچھ مار بھی سکتے ہیں. اس حدیث کے ذیل میں علماء کرام فقہاء کرام نے لکھا ہے، فرماتے ہیں یہی حکم روزوں کے حوالے سے بھی ہے. یہی حکم کس کے حوالے سے بھی ہے؟ روزوں کے حوالے سے بھی. اگر ایک بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے تو آپ اس کو روزے کا کہنا شروع کر دیں. رمضان کا مہینہ آ گیا، بچہ 7 سال کا ہے، آپ اس کو حوصلہ دلائیں، اس کو ہمت دلائیں کہ وہ روزہ رکھے، اس کو ترغیب دیں تاکہ وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے. اور اگر وہ 10 سال کا ہو گیا ہے، بالغ نہیں ہوا، تو آپ اس کو روزہ رکھنے پر کیا کریں؟ تاکید کریں. اس کو روزہ رکھنے کی کیا کریں؟ تاکید کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو جائے گی بات کہ اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کو 10 سال کی عمر کے اندر بھی کوئی بات نہیں کہتا، کوئی تاکید نہیں کرتا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف بات ہو جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بندہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کا مرتکب ہو جائے گا اگر کوئی بندہ یہ کام نہیں کرتا. تو کتنی شرائط ہو گئی تھی؟ نمبر 1 کیا ہو؟ مسلمان ہو. اور دوسری بات کیا ہو گئی تھی؟ بالغ ہو. یاد ہو رہی ہے ساتھ ساتھ کے لیے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ جس بندے پہ روزہ فرض ہوگا وہ بندہ ہے کہ جو مقیم ہو، مسافر نہ ہو. جو کیا ہو؟ مسافر نہ ہو. مسافر کون ہوتا ہے؟ جس بندے نے ارادہ کیا ہو کہ میں اپنے علاقے سے نکل کر ایک سفر کرنا چاہتا ہوں اور وہ سفر 78 کلومیٹر یا 48 میل سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. مثال کے طور پر لاہور میں ہم لوگ رہتے ہیں، ایک بندہ یہ کہتا ہے میں لاہور سے نکل کر اب میں جا رہا ہوں اور میں نے سفر کرنا ہے، میرا سفر 78 کلومیٹر یا 48 میل سے زیادہ ہے، تو یہ بندہ کیا شمار ہوگا؟ مسافر شمار ہوگا. ایسا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسافر پہ روزہ ہے ہی نہیں. مسافر پہ روزہ ہے ہی نہیں. مسافر پہ روزہ ہے لیکن اس کو چھوٹ دی گئی ہے. اس کو کیا دی گئی ہے؟ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو روزہ جو ہے نا بعد میں رکھ لے. اس کو اختیار ہے. قرآن پاک میں موجود ہے کتب فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تم میں سے جو بندہ کیا ہو؟ مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس بندے کو اختیار ہے کہ بعد میں جا کر گنتی کیا کر لے؟ پوری کر لے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مسافر بندہ جو ہوتا ہے روزہ اس پر فرض ہے
لیکن اس کو کیا دی گئی ہے؟ چھوٹ دی گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھے، ایک مسئلہ ذرا توجہ سے سمجھے۔ ایک بندہ اس نے ابھی تک سفر شروع نہیں کیا، سفر شروع نہیں کیا، سفر اس نے کرنا ہے دن کے وقت۔ سفر کیا کرنا ہے اس نے؟ دن کے وقت۔ اب وہ بندہ صبح اٹھ کر کہتا ہے میں نے چونکہ دن کو سفر کرنا ہے لہٰذا میرا روزہ ہی نہیں رکھتا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بڑی مشقت ہوگی، بڑی پریشانی ہوگی، میں روزہ ہی نہیں رکھتا۔ بلکہ اس بندے کو چاہیے کہ وہ روزہ اپنے روزے کا کیا کر لے؟ آغاز کر لے، روزے کا آغاز کر لے، اور پھر دن کے وقت دیکھے کہ اگر اس کو کوئی مشقت لاحق ہوتی ہے، کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، اپنا روزہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر لے۔ لیکن یہ سوچنا کہ میں روزہ ہی نہیں رکھتا کیونکہ میں نے آگے جا کر کیا ہو جانا ہے؟ مسافر ہو جانا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں ہے؟ اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اگلی شرط جو ہے وہ 4 نمبر، وہ یہ ہے مقیم ہو۔ مقیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ عاقل ہو۔ جس بندے پہ روزہ فرض ہے اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ سمجھدار ہو، عاقل ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا دماغی توازن ہی کام نہیں کر رہا ہوتا، ذہنی جو ہے نا ان کا بالکل معاف ہو چکا ہوتا ہے، ان کو احکام شریعت کا بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ روزے کیا ہوتے ہیں، نماز کیا ہوتی ہے، بالکل دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ ایسے لوگوں پہ روزے کیا ہوتے ہیں؟ پھر معاف ہو جاتے ہیں، روزہ پھر نہیں رہتا، ادھر ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کا دماغ کام کر رہا ہے، وہ سمجھ آتی ہے اس کو کہ میرے روزے میرے اوپر فرض ہے، نماز میرے اوپر فرض ہے، یہ اس کو سمجھ آتی ہے، لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ وہ غلطی کرتا ہے، غلطی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے سے روزے ساقط نہیں ہوں گے، روزے اس بندے سے ساقط نہیں ہوں۔ ایسا بندہ جس کا دماغی توازن بالکل خراب ہے، اس کو فرضیت کا، احکام شریعت کا بالکل پتہ نہیں ہے، اس بندے سے روزے کیا ہو جائیں گے؟ ساقط ہو جائیں گے۔ لیکن جس بندے کو احکام کا پتہ ہے، فرضیت کا پتہ ہے، نماز کا پتہ ہے، لیکن غلطی کر جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور پھر کیا کر جاتا ہے؟ غلطی کر جاتا ہے، اس بندے سے روزہ ساقط نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات یاد میں رکھنی چاہیے۔ اگر وہ روزہ رکھتا ہے، غلطی کر جاتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرما دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھے گا، وہ یہ نہیں کہ روزہ چھوڑ دے گا۔ کوئی غلطی اگر اس سے ہو جاتی ہے تو بعد میں کوشش کرے کہ اس کو قضا کرے، بعد میں جا کر وہ ساقط نہیں ہوں گے اس سے۔ اس کے بعد یہ 5ویں شرط روزے کی فرضیت کی، وہ کیا ہے کہ بندہ اگر بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ اگر کوئی اس کو ماہر ڈاکٹر مل جاتا ہے جو اور دیندار ڈاکٹر، جو اس کو روزے کی فرضیت کا پتہ ہو، اہمیت کا پتہ ہو، اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کی اہمیت کا پتہ ہو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی طبیعت پھر بھی بگڑ سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ روزے نہ رکھیں۔ ماہر بھی ہو اور کیا ہو؟ دیندار بھی ہو۔ اس لیے کہ بعض ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ماہر تو ہوتے ہیں، ان کو دین کا اتنی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، روزے کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، تو چھوٹی سی بات پر کیا کہیں گے؟ روزہ نہ رکھو۔ حالانکہ بندے کی طبیعت کوئی خراب نہیں ہوتی، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو چھوٹی چھوٹی بات پر کیا کریں گے؟ روزہ نہ رکھو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ماہر بھی ہو اور کیا ہو؟ دیندار بھی ہو۔ جس کو روزے کی اہمیت کا پتہ ہو، رمضان کی اہمیت کا پتہ ہو، عشروں کی اہمیت کا پتہ ہو، تو بندہ جب کوئی حکم دے گا، کوئی بات کرے گا تو سوچ سمجھ کے بات کرے گا۔ اس لیے ماہر بھی ہو اور دیندار بھی ہو، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی طبیعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہی، کیونکہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ مزید بیمار ہو جائیں گے، تو اس بندے کی بات پر اعتبار کیا جائے گا، اور یہ مریض آدمی بعد میں کیا کرے گا؟ روزے رکھے گا۔ تو تندرست ہونا لازم ہے، تندرستی ضروری ہے روزے کی فرضیت کے لیے۔ اور اگر کوئی عورت ہے، ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اگر کوئی عورت ہے تو عورت کا اپنی ناپاکی سے بھی پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اس پر ماہواری نہ چل رہی ہو، حیض و نفاس اس کو نہ آ رہا ہو، تو یہ صورتحال اس کے ساتھ موجود نہ ہو، تب جا کر روزے کیا ہوں گے؟ پھر فرض ہوں گے، اور پھر روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ پھر لازم ہوگا۔ تو یہ روزے کی فرضیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اب ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ فرضیت کی ساری شرائط پوری ہیں، فرضیت کی ساری شرائط پوری ہیں، تو روزہ کے صحیح ہونے کی پھر کیا شرائط ہے؟ روزہ رکھے گا، لازمی ہے روزہ رکھنا ہے، لیکن روزے کے صحیح ہونے کی کیا شرائط ہے؟ تو نمبر 1 شرط یہ ہے کہ اس نے روزے کی کیا کی ہو؟ نیت کی ہو۔ روزے کی کیا کی ہو جی؟ نیت کی ہو۔ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ روزے کی نیت کیسے کرنی ہے۔
دوسری بات یہ کہ روزے کا وقت بھی ہو، روزے کا کیا ہو؟ وقت بھی ہو۔ روزے کا وقت ہے نا، یہ نہیں کہ بندہ شام کو مغرب کے بعد جا کر کے میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کا وقت ہے صبح صادق سے لے کر کہاں تک؟ غروب آفتاب تک۔ تو نیت بھی ہو اور بندے کا نیت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ روزے کا وقت بھی ہو۔ اور تیسری بات جو روزے کے لیے بڑی ضروری ہے اور تب صحیح ہوگا کہ اس وقت کے دوران بندہ کھانے پینے سے اور اپنی جائز خواہش پوری کرنے سے کیا ہو جائے؟ رک جائے۔ جائز خواہش انسان پوری کر سکتا ہے، اس سے بھی روزے کی حالت میں کیا کرنا ہے؟ اس سے رکنا ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ باتیں ذکر کرنی ہے کہ جن آزار کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی کیا ہوتی ہے؟ گنجائش ہوتی ہے۔ کون کون سا ایسا عذر ہے جس کی بنیاد پر اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا تو اس سے روزہ کیا ہوتا ہے؟ معاف ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو گناہ نہیں بنتا روزہ چھوڑنے کے اوپر۔ نمبر ایک بات کیا ہے؟ میں نے ذکر کر دی کہ اگر کوئی بندہ مریض ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی کیا ہے؟ گنجائش ہے، جس کی میں نے کوئی تفصیل آپ کو بتائی ہے۔ ایک بندہ مسافر ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کی کیا ہے؟ گنجائش ہے۔ ایک عورت ایسی ہے جو کہ ناپاکی کے ایام سے گزر رہی ہے، ایک عورت ایسی ہے جس کا بچہ پیدا ہوا ہے، تو یہ دونوں کے دونوں بعد میں قضا کریں گی، اس حالت میں روزہ چھوڑنے کی کیا ہے؟ گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت ایسی ہے جس نے کسی بچے کو دودھ پلانا ہے، اور ظاہر ہے جب دودھ پلایا جاتا ہے بچے کو تو کمزوری لاحق ہوتی ہے، اور اسے کسی نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ اسی حالت میں دودھ پلائیں گے تو کمزوری لاحق ہوگی، بچے کی جان پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، تو اس حالت کے اندر بھی روزہ چھوڑنے کی کیا ہے؟ گنجائش ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کام بڑا سخت ہے، میرا کام کیا ہے؟ بڑا سخت ہے، میری محنت مزدوری والا کام ہے، وہ ہے بڑا مشقت والا کام، لہذا میں روزہ ہی نہیں رکھتا۔ اس بنیاد پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے کہ میرا کام بڑا سخت ہے، بلکہ صبح صادق کے وقت وہ کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا۔ ہاں، دن کے وقت جا کر اگر اس کا کام اس کو اجازت نہیں دیتا، اس کی مشقت زیادہ ہو گئی، اب اس کی تکلیف بڑھ رہی ہے، روزہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا، روزہ چھوڑ دے گا، بعد میں کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ لیکن صبح سے یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ میں نے اب روزہ ہی نہیں رکھنا کیونکہ میں نے تو شام دن کے وقت سارا مشقت والا کام کرنا ہے، تو یہ شرم ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے روزہ رکھنا ہے اور اس نے اپنے روزے کو جاری کرنا ہے، بعد میں جا کر فیصلہ کرے۔ ایسے ہی بعض نوجوان ہمیں رمضان کے مہینے میں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا امتحان چل رہا ہے، میرے پیپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی تیاری کرنی ہے، تو کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ تو روزہ اس بنیاد پر چھوڑنا کہ میرا امتحان چل رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صبح کے وقت روزہ رکھا جائے گا، باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام کیا جائے گا، اور پھر دن کے وقت اگر روزہ نہیں برداشت ہوا، کوئی مشقت لاحق ہو گئی، کوئی تکلیف لاحق ہو گئی، اس بنیاد پر روزہ کیا کر دیں گے؟ توڑ دیں گے، بعد میں کیا کرنی پڑے گی؟ قضا کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا حمل چل رہا ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی وہ عورت اگر یہ سمجھتی ہے کہ میں روزہ رکھنے کی وجہ سے، ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، میری جان پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، تو وہ روزے کو کیا کر سکتی ہے؟ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں قضا کر لے۔ یا ایک ایسا آدمی جو بوڑھا آدمی ہے، بڑھاپے کی عالم کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اور ایسا بڑھاپا آ چکا، کمزوری لاحق ہے، نقاہت لاحق ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے مزید جو ہے وہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ روزہ بعد میں رکھ لے، ابھی کیا جو ہے نا وہ اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ سارے کے سارے وہ آزار ہیں جن کی بنیاد پر اگر کوئی بندہ روزہ چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔